پھر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جیسا کہ کفار پلاننگ کیے تھے کہ حضور جب بستر پہ آرام کرتے رہیں گے ہم اٹیک کریں گے سرکار کے گھر پہ، تو حضرت علی کو سلا دیے بستر پر اپنے اور نکلے۔ کفار سارا محاصرہ کیے ہوئے تھے، گھیرے ہوئے تھے گھر اقدس کو۔ سرکار باہر نکل کر تھوڑی مٹی اٹھائے، یاسین شریف کی ابتدائی آیت پڑھ کے کافروں کی طرف اچھال دی۔ وہ مٹی کا جس ذرہ یا دھول کسی کافر کو لگی، اندھے کے طریقہ ہوگا انہیں، اس کو کچھ نظر ہی نہیں آیا۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے نکل کے چلے گئے۔ ایک جنا جو دور تھا اس کے زد میں نہیں آیا تھا وہ مٹی کی، سب تماشا دیکھ رہا تھا۔ اب یہ لوگ ہولے بولوں کیسا کھڑے ہوئے، تو آ کے بولا کیا ہوا، کس کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حملہ کرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو بولے دیوانوں، انہوں تو تم لوگ کے سامنے سے نکل کے چلے گئے نا، نہیں دیکھے تم لوگ کہاں سے دیکھتے؟ اللہ تعالیٰ پردے ڈال دیا تھا بدبختوں کے آنکھوں پہ۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ ہجرت کے وقت حکمت عملی اختیار فرمائے۔ حضور کو معلوم تھا مدینہ طیبہ کی طرف میں ہجرت کروں گا، ان لوگوں کو پتہ چل گیا ہے اب اگر مدینہ کے راستے میں میں جاؤں گا یہ لوگ جو ہے تیز رفتار سواریاں بھیج کے میرے پیچھے آئیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا کیے، مدینہ کے مقابل راستے کی طرف سفر فرمائے، یعنی ادھر مدینہ شریف کا راستہ ہے، سمجھو آپ ادھر نہیں گئے، مدینہ کو جانا ہے تو ادھر جانا ہے، ادھر کی طرف تشریف لے گئے۔ اس طرف غار ثور تھا، تو پہلے سے سب طے تھا۔ عبداللہ ابن اریقط نام کا ایک کافر تھا وہ، لیکن راستوں کا بڑا ماہر تھا، تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کچھ پیسے دے کے مقرر کر لیے تھے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے راستوں سے لے کر جائے گا جو عام راستہ نہیں ہے۔ عام راستہ بولتے ہو ہائی وے تو سب کو معلوم، گاؤں میں سے لے جاتے تھے، ادھر سے ادھر سے جاتے وہیں، مگر راستہ وہ نہیں رہتا، منزل وہ رہتی، تو انہیں ماہر تھا اس کا، تو اس کو مقرر کرے اور فرمائے 3 دن کے بعد میں غار ثور کے پاس آ جانا۔ تو غار ثور جو ہے مکہ مکرمہ سے کچھ فاصلے پر ہے، بڑے پتھریلے جو راستے سے ہو کر کے وہ غار تک کوئی پہنچ سکتا، جیسے جبل نور ہے ویسے ہی اونچا ہے وہ بھی۔ اس کی زیارت جب میں کیا، اس کا شرف جب حاصل ہوا تو دیکھا پورا راستہ پتھریلا ہے، چڑھ کے جانا بہت دقت آمیز ہے، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، اور جب حضور چلتے تھے قدم مبارک اس سے چھلے جاتے تھے پتھر سے، تو حضرت ابوبکر صدیق سے دیکھا نہیں گیا۔ یار غار آپ کا لقب مشہور ہے نا، اسی وجہ سے وہ غار ثور میں 3 دن سرکار کے ساتھ رہے، 3 رات گزارے وہاں۔ تو کیا کیے، حضور کو بولے یا رسول اللہ آپ کے پیر زخمی ہو جا رہے ہیں، میں آپ کو اپنے کندھوں پر بٹھا لیتا ہوں۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر بٹھا لیا۔ اس میں اور ایک بھی حکمت تھی، وہ یہ کہ کہیں سرکار کے خدوم مبارک کے نشان کو تلاش کرتے ہوئے کفار حضور کے پیچھے نہ آ جائیں، اور خود سرکار کو کندھوں پر بٹھا لیے اور جھک کے اپنے قدموں کے نشانوں کو میٹتے جاتے تھے۔ غار ثور میں چلے گئے، اندر بیٹھ گئے جا کے۔ اب یہ کفار اعلان کر دیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نکل گئے ہمارے ہاتھ سے، لیکن جو کوئی بھی ان کو معاذ اللہ زندہ یا مردہ پکڑ کے لیں گا 100 اونٹ کا اس کو انعام دیا جائے گا۔ 100 اونٹ اس زمانے میں بہت بڑا انعام تھا، تو یہ بہت سے انعام کے خواہش مند نکل گئے۔ تلاش کرتے کرتے کچھ کفار تو جو ہے غار ثور تک بھی پہنچ گئے۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار میں، حضرت ابوبکر جاتے ہی پہلے غار کو صاف کیے، اور جہاں سوراخوں کے اندر جو ہے اس کو بند کرنا تھا کپڑے کے چنیاں ٹھوس دیے۔ ایک مقام کے اوپر جو ہے سوراخ تھا لیکن بند کرنے کو کچھ بھی نہیں تھا، تو اپنا پیر رکھ دیے اس کے اوپر، کہیں کوئی کیڑا موذی وغیرہ نکل کے حضور کو اذیت نہ پہنچا دے۔ سرکار تھکے ہوئے تھے، حضرت ابوبکر کی مانڈی پہ سر رکھ کے سو گئے سرکار۔ اب وہ سوراخ کے اندر ایک سانپ تھا، بل بند ہو گئی، باہر نکلنا چاہ رہا، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا تو ڈس دیا۔ اب جیسے ہی ڈسا تو اتنی شدت کی تکلیف ہونے لگی، مگر سرکار سو رہے ہیں، اگر ہلے جلے تو حضور کے آرام میں خلل ہو جائے گا، یہ خیال کر کے حضرت ابوبکر صدیق تکلیف برداشت کرتے رہے۔ جب ناقابل برداشت ہوگا معاملہ تو وہ تکلیف کی وجہ سے آنسو جو ہے آپ کے ٹپک گئے، تو سرکار کے چہرے انور پہ گرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چشمہ مبارک کھول کے پوچھے کہ ابوبکر کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ تو برد گزار ہوئے، یا رسول اللہ ایسا ایسا ہے، کوئی موذی میرے پیر کو ڈس دیا۔ تو سرکار فرمائے لاؤ اپنا پیر بتاؤ۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جب پیر بتائے، حضور اپنا لعاب دہن نکال کے لگاتی ہے، ان کی ساری تکلیف دور ہو گئی، سارا زہر اتر گیا سانپ کا۔ تو وہاں کفار پہنچ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کیے، حضور کا ایک معجزہ ظاہر کیے۔ وہ غار ایسا تھا، اس کے جو ہے منہ بالکل نیچے تھا، آدمی اندر جانا ہے تو نیچے سے گھس کے جانا، ایسا دو بدو نہیں تھا، نیچے سے سوراخ تھا گھسنے کا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کو کفار کے پیر نظر آ رہے تھے، ہیبت کھا گئے، بولے یا رسول اللہ ان کے پیر نظر آ رہے ہیں، نیچے سے دیکھے تو اپنے کو پہچان لیتے لوگ، اپن پکڑے جاتے۔ حضور فرمائے اے ابوبکر گھبرا نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان اللہ معنا۔ قرآن مجید میں اس واقعے کا اللہ تعالیٰ ذکر فرمائے
تو ہوا یہ کہ وہ غار کے جو ہے منہ کے اوپر مکھڑی جالا جو ہے بندی اور کبوتری جو ہے انڈا دے دی، تو کافرہ دیکھ کے بولے کہ اندر کوئی داخل ہوا تو جالا ٹوٹ جاتا، تو مطلب یہ اندر کوئی بھی نہیں ہے، اس واسطے مکڑی کا جالا سلامت ہے۔ اور پھر کبوتر آ کے انسان ایسے جگہ انڈے دیتے تو مطلب یہاں کوئی بھی نہیں ہے، چلو رے بلکہ پورے واپس چلے گئے۔ تو طریقہ یہ غار میں رہا، 3 رات سرکار قیام فرما ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے صاحب حضرت عبداللہ ابن ابوبکر رضی اللہ عنہ آ کے کیا کرتے تھے، شام میں غار کے پاس سو جاتے تھے، رات تمام رہتے تھے۔ صبح اندھیرا رہتا تھا، ابھی روشنی نہیں پھیلتی تھی، مکے شریف چلے جاتے تھے، تو آ کے انہوں گیسوں پتہ نہیں چلتا تھا، تو آ کے گئے جاتے تھے، دن تمام کی خبریں ساری آ کے سرکار کو پہنچاتے تھے۔ تو میرے آقا کے قربان جاؤ، اللہ کے نبی ہے، آسمان سے سرکار کو وحی کی خبریں آ رہی ہے، لیکن امت کو سکھا رہے ہیں کہ کوئی مسئلے کے اندر تم کو چاہیے کہ اس مسئلے کے بارے میں ہر چیز کی خبر رکھو، تم غافل مت رہو، تو آ کے اطلاع دے کے جاتے۔ اور حضرت عامر ابن فہیرہ جو حضرت ابوبکر کے غلام تھے، وہ کیا بکریاں چرائے، ایسا کرتے پہاڑ کے پاس لاتے تھے، وہاں پہ جو ہے دودھ بکریوں کا نتھار کے سرکار کو حضرت ابوبکر کی خدمت میں پیش کر کے جاتے تھے، اور پھر وہ قدموں کے نشانہ مٹ جانا بلکہ بکریوں کو پھرا دیتے تھے وہاں ان کے پیروں کے نشان سے۔ تو کیسی حکمتیں تھی، آپ غور کرو، اللہ کے یہ بندے، ان سے اللہ تعالیٰ معاملی کام لینے والا تھا، کیا عظیم کام لینے والا تھا، اس لیے ایسے لوگوں کو اللہ پیدا کیا تھا سرکار کی خدمت کے لیے۔ تو مختصر یہ کہ 3 رات سرکار کا وہاں قیام رہا، اس کے بعد جو طے ہوا تھا اس کے مطابق عبداللہ ابن اریخت نام کا وہ شخص جو ہے، جو راستوں کا ماہر تھا، وہ یہ دونوں اونٹنیاں لے کے آ گیا۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک اونٹنی پر تشریف فرما ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک اونٹنی پر تشریف فرما ہوئے، اور پھر یہ قافلہ ہجرت کے لیے نکل پڑا۔